نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه اخبثان صدق الله العلي العظيم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت مروی ہے کہ میں نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کھانا سامنے ہونے کی صورت میں نماز نہیں ہوتی، اور نہ اس صورت میں نماز ہوتی ہے کہ دو خبیث چیزیں اس کے سامنے حاضر ہو اور وہ اس کو ختم نہ کر لے۔ اس حدیث مبارکہ میں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب کھانا حاضر ہو جائے اور جماعت اگر کھڑی بھی ہو رہی ہو یا جماعت کا وقت ہو رہا ہو، تو اس صورت میں اگر کسی شخص کو بھوک لگی ہے اور بھوک کی وجہ سے وہ نڈھال ہو رہا ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے وہ کھانا نوش فرما لے اور اس کے بعد نماز پڑھے۔ اسی طرح دوسری بات جس کی صراحت اس حدیث میں کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے جسے بول یا براز یعنی پیشاب یا پخانے کی حاجت ہے اور پیشاب بہت زیادہ تیز اس کو آ رہا ہے، یا اسی طرح پیٹ کے اندر کچھ مروڑ وغیرہ پیدا ہوا ہے، درد وغیرہ پیٹ کے اندر ہو رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ پہلے بول و براز یعنی پیشاب اور پخانے سے ہو لے، یعنی وہ اس سے فارغ ہو جائے، اس کے بعد وہ نماز پڑھے۔ تو دو چیزوں کی یہاں وضاحت کی گئی ہے، دو چیزوں کی یہاں تفسیر بیان کی گئی ہے جو حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو پیشاب کا تقاضا ہے، پیشاب کی ضرورت ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ پیشاب کر لے اور اس کے بعد سکون کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ اپنی نماز کو وہ پڑھ لے۔ اسی طرح اگر کسی کے سامنے کھانا لگا ہوا ہے اور کوئی شخص ایسا ہے کہ بھوک کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہے، تو فقہا نے اس حدیث کی وضاحت میں کہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ پہلے کھانا کھا لیا جائے اور اس کے بعد جو ہے اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ نماز پڑھ لی جائے۔ بعض فقہا نے اس حدیث کی روشنی میں چند دوسری باتیں بھی اس پر متفرع فرمائی ہیں، اور وہ کہتے ہیں اسی طرح اگر خدا نخواستہ کسی کو قے لگی ہے یعنی الٹی وغیرہ کسی کو آ رہی ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے قے کر لے اور اپنے منہ کو دھو لے۔ اگر قے منہ بھر کر ہوئی ہے تو اس صورت میں تو چونکہ وضو کا ہونا لازم آئے گا تو وضو کرنا ضروری ہے، تو دوبارہ سے وضو بنا لے تاکہ خدا نخواستہ نماز کے اندر جو ہے اسے قے کی وجہ سے پریشانی اور دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی طرح کسی آدمی کو ریح کی یعنی جو ہوا وغیرہ انسان کے دبر سے خارج ہوتی ہے، اس سے بھی نماز کے ٹوٹ جانے کا خدشہ لاحق ہوتا ہے، تو کسی کو اگر ریح وغیرہ ہے تو اس صورت میں بھی فقہا نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ پہلے اس سے ہو لے اور اس سے فارغ ہو جائے تاکہ اطمینان قلب اسے حاصل ہو جائے اور اسے سکون کے ساتھ نماز پڑھنے کی سعادت نصیب ہو جائے، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوتا ہے۔ جب بادشاہ کے حضور حاضری ہوتی ہے تو انسان اس وقت اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اور اس طرح حشاش بشاش ہو کر رب کے سامنے کھڑا ہو جائے تاکہ وہ یہ تنگی محسوس نہ کرے کہ میں جس کے سامنے کھڑا ہوں مجھے تھوڑا سا وقت زیادہ لگ گیا ہے یا تکلیف کی وجہ سے اسے پریشانی ہو، کیونکہ اس سے وہ عبادت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول تو فرما لیتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ نماز تو ہو جاتی ہے لیکن کراہت کے ساتھ، تو کراہت سے بچنے کے لیے اور پوری طرح مطمئن ہونے کے لیے اور اطمینان قلب کے لیے بہتر ہے کہ انسان ان چیزوں سے، ان نجاستوں سے اپنے آپ کو فارغ کر لے، چاہے وہ پیشاب کا تقاضا ہو، چاہے وہ کھانے پینے کا تقاضا ہو۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ کوشش یہ کی جائے کہ نماز سے پہلے انسان اپنی ان گندگیوں سے فارغ ہو جائے اور ان مسائل سے فارغ ہو جائے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ نماز کے وقت بھی اگر یہ مسائل کسی کو درپیش ہیں تو پہلے ان چیزوں سے فارغ ہو لیا جائے، تو بعد میں وہ نماز تسلی کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ پڑھ لی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پورا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔